اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزات عطا فرمائے، ایک عصا کا معجزہ اور دوسرا ید بیضاء کا، اور اس کے بعد آپ کو حکم دیا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں۔ وہ آج کل بہت سرکشی مچائے ہوئے ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 2، جو کہ آیات 25 سے 54 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری، کہا میرے رب میری شرح صدر فرما دیجیے، ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے میرے کام کو، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے گرا میری زبان کی، یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھ لیں میرا کہا۔ انڈر لائن لفظ ہے احلل، اس کا مادہ حلل ہے، لام لام، گرا ڈھیلی کر دینا یا کھول دینا، کوئی مسئلہ حل کر دینا، پٹ آف۔ مشن یعنی مقصد خاص مل جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے مطلوب وسائل کے لیے دعا مانگی۔ دوسرے رکوع کی ان ابتدائی 4 آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے ہمیں شرح صدر کا نسخہ عطا ہوا ہے۔ شرح صدر کا مفہوم سینے کی وسعت یعنی ظرف کا بڑھ جانا ہے، جس کی بدولت ہمت بلند اور حوصلہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی مشکلات بھی معمولی نظر آتی ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور کر دے میرے لیے ایک وزیر میرے اہل میں سے، ہارون آخی، ہارون میرا بھائی، نشدد بہی اذری، کس دیں اس سے میری کمر، واشرکو فی امری، اور شریک کر دیں اس کو میرے کام میں۔ ازری ازر سے بنا، الف زے رے، میری کمر بدھائیں، مجھے تقویت یا مضبوطی دیں، اسٹرینگتھن میں۔ یہ آیات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہے۔ آپ نے رب کریم سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنانے کی درخواست کی۔ کہنا سب پہ ہوگا کثیرا، کہ ہم تسبیح کریں آپ کی کثرت کے ساتھ، ونذکرہ کا کثیرا، اور ہم ذکر کریں آپ کا کثرت سے، انا کا کون تھا بنا بصیرہ، بے شک آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کالا قد اوتیتا سولہ کا یا موسیٰ، فرمایا تحقیق تمہیں دے دیا گیا مانگا تمہارا ہے موسیٰ، 16 کا، سال سے بنا، سین الف لام، تم نے سوال کیا، تم نے مانگا، جو آسٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو نبوت دینے کی درخواست کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ اس کی بدولت ان کے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی، اور دونوں بھائی مل کے رب کریم کی دی ہوئی ذمہ داری کو نبھائیں گے اور بکثرت ذکر کریں گے۔ دعا کے جواب میں فرمایا گیا کہ اے موسیٰ تمہیں وہ سب کچھ دے دیا گیا جو بھی تم نے مانگا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، تحقیق ہم نوازش کر چکے ہیں تم پہ ایک بار اور بھی، اِذَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے وحی کی تمہاری والدہ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے۔ مرہ، مرتن کا مادہ مرر، میم رے رے، ایک مرتبہ، ونس۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ ہم تم پہ اپنی کرم نوازی کر رہے ہیں۔ ذرا یاد تو کرو، اس سے پہلے بھی ہم تم پہ کئی نوازشات کر چکے ہیں۔ جب تم بہت چھوٹے تھے
تو ہم نے تمہاری والدہ کی طرف وحی کی تھی. انک سے فی تابوت، رکھ دو اسے تابوت میں، فق سے فی الجم میں، سو ڈال دو اسے دریا کی لہروں میں، فلجل کے ہل جم و بساحل، بس ڈال دیں گے اسے لہریں ساحل پر. یا خوش ہو ادو ولی و ادو اللہ، اس کو اٹھا لے گا عداوتی میرا اور عداوتی اس کا. والقیت علیہ کا محبت منی، اور ڈال دی میں نے تم پہ محبت اپنی طرف سے. وَلْتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تم پالے جاؤ میری آنکھوں کے سامنے. پہلا انڈرلائن لفظ ہے نکز فی ہے، قذف سے بنا، کاف زال فی، ڈال دو اسے، کاسٹ بالساحل ہے، سہل، سین ہے لام، دریا یا سمندر کا کنارہ جس سے لہریں ٹکراتی ہیں، سی شور، اور ہم کہہ سکتے ہیں بینک آف اے ریور. اس وحی کی بدولت جو ہم نے تمہاری والدہ پہ کی تھی، ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جب انہیں فرعونیوں سے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ محسوس ہو تو تمہیں ایک تابوت میں رکھ کے دریا کے سپرد کر دیں. پانی کی لہریں اس تابوت کو ساحل پہ ایک ایسی جگہ ڈالیں گی کہ فرعون اسے اٹھا کے اپنے گھر لے جائے گا. میں اس بچے پہ اپنی محبت اس طرح سے طاری کر دوں گا کہ میرا اور اس کا دشمن اس کو خوشی خوشی اٹھا کے اپنے ہاتھوں اپنے گھر لے جائے گا، اور یہ بچہ میری نگرانی میں پالا جائے گا. رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر پرورش کروائی. اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ فرعون کا روب ان کے ذہن سے بالکل نکل جائے. استمشی اختوں کا فتقول حل ادلکم علی من یکفلو، جب چل رہی تھی تمہاری بہن تو اس نے کہا کیا میں تمہیں پتہ بتاؤں ان کے بارے جو کفالت کریں اس کی. فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، بس ہم نے واپس لوٹا دیا تمہیں تمہاری ماں کی طرف تاکہ قرار پائیں اس کی آنکھیں اور نہ اسے حزن ہو. وقتلت نفسا ونجیناک من الغم فتناک فتونا، تم نے قتل کیا ایک نفس کو، تو ہم نے تمہیں نجات دی غم سے اور ہم نے آزمایا تمہیں آزمائشوں سے. فلبثت سنین فی اہل مدین، بس تم رہے برسوں اہل مدین میں. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تم آ گئے ہو مقدر کیے کہ اے موسیٰ. انڈرلائن لفظ ہے عبداللکم، اس کا مادہ دال لام لام، میں نشاندہی کروں، میں کوئی ایسی چیز بتاؤں جس سے تمہیں دوسری چیز کی معرفت حاصل ہو جائے. آئی انڈیکیٹ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا گیا تو ان کی بہن اپنی والدہ کے کہنے کے مطابق اس تابوت پہ نظر رکھے ہوئے تھے. جب فرعونی آپ کو اٹھا کے محل میں لے گئے تو انہیں بچے کو دودھ پلانے کی فکر لاحق ہوئی. رب کریم نے کمال مہربانی کے ساتھ تمام دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں آپ پہ حرام کر دی تھی، جس کی وجہ سے آپ کسی خاتون کا دودھ پینے پہ بھی تیار نہ ہوئے. اس بات کا ذکر ہمیں سورہ قصص آیت نمبر 12 میں ملتا ہے. حرام کر دی تھی ہم نے آپ پر دودھ پلانے والیاں اس سے پہلے ہی. سو وہ بولی کیا میں بتاؤں تمہیں ایک ایسا گرہانہ جو کفالت کرے اس کی تمہارے لیے اور اس کے خیر خواہ ہوں. یوں رب کریم نے اپنی کمال حکمت سے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا. اس نوازش کے علاوہ اے موسیٰ تم سے ایک شخص قتل ہو گیا تھا، تم پچھتائے تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا. پھر ہم نے مدین میں تمہارے باحفاظت رہنے اور تربیت کا بندوبست کیا، اور اب مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تمہیں کوئی بڑی ذمہ داری سونپی جائے. وَطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تیار کر لیا ہے تمہیں اپنے لیے. اذهب انت واخوك بآیتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور نہ سستی کرنا میرے ذکر میں. اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ دونوں فرعون کی طرف
بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. تانیہ اس کا مادہ ہے ونی، واؤ نون شے، ڈھیلے پڑ جانا، سلیکن. رب کریم نے مزید فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر اپنے کام کے لیے تیار کر لیا ہے. اب تم اور تمہارا بھائی دونوں مل کے فرعون کے پاس جاؤ جو سرکشی مچائے ہوئے ہے. میں نے تمہیں من جانب اللہ رسول ہونے کی نشانیاں بھی دے دی ہیں، اس لیے اب کسی بھی لمحے میری یاد تمہارے دینوں سے معاف نہیں ہونی چاہیے. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو کہنا اس سے بات نرم، شاید وہ یاد دہانی حاصل کر لے یا خشیت اختیار کرے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، بولے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ وہ چڑھ دوڑے ہم پہ یا سرکشی کرے. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى، فرمایا نہ خوف کریں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، خوب سنتا خوب دیکھتا. لجنا لین، لام یہ نون سے بنا، ملائمت، پولائٹ، سافٹنس. رب کریم نے نصیحت فرمائی کہ جب تم دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ تو اس کے ساتھ اس کے موجودہ مرتبے کے لحاظ سے نہایت ملائم اور شائستہ انداز سے اپنی بات پیش کرنا. ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور وہ اپنی موجودہ روش کا انجام سوچ کر اچھائی کی طرف راغب ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ہمارے رب ہمیں یہ خوف لاحق ہے کہ وہ ہماری بات سنتے ہی بڑک اٹھے یا ہم پہ پل پڑے. رب کریم نے جواب دیا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں، اس لیے جو کام تمہارے ذمہ کیا گیا ہے اسے بلا خوف و خطر انجام دو. فاتح فقولا انا رسول رب کا، سو جاؤ اس کے پاس، بس اس سے کہنا بے شک ہم رسول ہیں تمہارے رب کے. فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، تو بھیج تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور مت عذاب دو انہیں. کا جینا کا بے آیت من رب کا، تحقیق ہم لائے ہیں تمہارے پر نشانیاں تمہارے رب کی. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس پہ جو کوئی اتباع کرے ہدایت کی. تو رب کریم نے فرمایا آپ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ بلا شبہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے پیغامبر ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں کسی بھی طرح کا عذاب نہ دو. ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کے آئے ہیں تاکہ تمہیں ہمارے پیغمبر ہونے اور ہماری بات تسلیم کرنے میں کوئی جھجک نہ ہو، کیونکہ سلامتی انہی پہ ہے جو رب کریم کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں. اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَیْنَا، بے شک یہ وحی کی گئی ہے ہماری طرف، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب ہے اس پہ جو کہ جھٹلائے اور منہ موڑے. قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون بولا تو کون ہے رب تم دونوں کا ہے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کیا ہے ہر شے کو اس کی ساخت پھر ہدایت فرمائی. عطا سے بنا ہاتھ بڑھا کے دیتا ہے، بیسٹوڈ. رب کریم نے فرمایا کہ ساتھ ہی فرعون سے یہ بھی کہنا کہ یہ باتیں ہماری خود ساختہ نہیں ہیں بلکہ رب کریم کی طرف سے وحی کی گئی ہیں، اور اس وحی کے مطابق جو کوئی بھی اپنے رب کی ہدایت سے منہ موڑتا ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی عذاب ضرور آتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کے فرعون کے دربار میں جا پہنچے. فرعون آپ کو جانتا تھا، لیکن جب آپ نے اپنا تعارف رب کریم کے رسول کی حیثیت سے کروایا اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ بھیجنے کا کہا تو وہ حیران رہ گیا. اس کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ وہ بچہ
جو اس کے محل میں پلا بڑا ہے وہ آج رب کریم کے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 16 سے 23 میں اس بات کی مکمل تفصیلات موجود ہیں اور آپ اپنے وقت میں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ فرعون نے حیرانی سے پوچھا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے ہر چیز کو بنایا ہے اور ہر چیز کو اس کے کام کی مناسبت کے لحاظ سے ایک مخصوص ساخت بخشی ہے اور اسے اپنے کام کی ہدایت فرمائی ہے۔ کالا فما بال القرون الاولا، بولا تو کیا حال ہے قرون اولا کا؟ کالا علم عند ربی فی کتاب، فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ چوکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے۔ بالو، اس کا مادہ بول، بے واو لام، احوال، کنڈیشن، اسٹیٹ۔ فرعون نے سوال کیا کہ پہلے زمانے کو لوگوں کا کیا حال ہونا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ ان کے بارے میں مکمل معلومات میرے رب کے پاس کتاب میں درج ہے، اور میرے رب کی شان تو یہ ہے کہ نہ وہ چوکتا ہے نہ ہی بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو گہوارا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور گزار دیے اس میں تمہارے لیے راستے، وانزل من السماء ماء، اور نازل فرمایا آسمان سے پانی، فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتى، اس نکالے ہم نے سے جوڑے نباتات کے گنا گو، کلو ورعوا انعامکم، کھاؤ اور خیال رکھو اپنے مویشیوں کا، ان فی ذالک لآیۃ لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ذہانت والوں کے لیے۔ شتا، اس کا مادہ شتات، شین تے تے، مختلف اقسام، ویریس کائنڈز، اور آؤ رئی سے بنا، رے این شے، رعیت کرنا، حفاظت، نگہبانی اور خیال رکھنا، پیسچر، ٹینٹ۔ رب کریم کی نشانی یہ بھی ہے، اس نے زمین کو ہم سب کے بسر و اوقات کے لیے گہوارہ بنا دیا ہے، اس میں چلنے کے لیے راستے بنا دیے ہیں، اور پانی کا ایک ایسا نظام وضع فرمایا ہے کہ جب وہ آسمان سے برستا ہے تو زمین کی پیداواری صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے اور اس سے طرح طرح کی نباتات نکل پڑتی ہیں۔ اسی رب کریم کا فرمان ہے کہ تم لوگ خود بھی ان نعمتوں سے مستفید ہو اور اپنے زیر دست لوگوں کو اور دیگر مخلوقات کو بھی اس سے کھلاؤ، اور جو کوئی بھی فہم و فراست رکھنے والا ان نشانیوں پہ توجہ دے گا اور ان پہ غیر جانبدارانہ انداز میں غور و فکر کرے گا تو اس پہ غیب اور شہود کا یہ نظام واضح ہو جائے گا۔ دوسرے رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشن ملنے کے بعد وسائل کی درخواست کی، جس میں شرح صدر اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو منصب رسالت پہ فائز کرنے اور اپنا مددگار مقرر کرنے کی درخواست شامل تھی۔ رب کریم نے آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو یاد کروایا گیا کہ یہ کرم نوازی کا کوئی پہلا موقع نہیں، بلکہ ہم تمہیں بچپن سے ہی تم پہ اپنی مہربانیاں کیے ہوئے ہیں، اور اب مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد تم ہمارے کام کے قابل بن چکے ہو۔ تم دونوں بھائیوں کو اب فرعون کے پاس رب کریم کے رسول کی حیثیت سے پیش ہو کے انتہائی ملائمت کے ساتھ پیغام پہنچانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس پیغام کو دھیان سے سنے اور غور و فکر کر کے اپنی نافرمانی کی روش ترک کر دے۔ چنانچہ حکم ربی کے مطابق دونوں بھائی فرعون کے سامنے پیش ہوئے اور پیغام ربی سنایا۔ فرعون اس بات پہ حیران تھا کہ وہ بچہ جس نے اسی کے محل میں پرورش پائی ہے آج رب العالمین کا رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا، تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے متعلق مختلف حقائق بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے
اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔